السلام علیکم دوستوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ۔ محرم الحرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کی شرک و بت پرستی اور جلالت و گمراہی کا مشاہدہ کیا تو انہیں سیدھی راہ پر لانے کی کوشش کرنے لگے۔ سب سے پہلے اپنے باپ کو مخاطب ہو کر کہا، ابا جان، آپ ایسی چیزوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو سننے، دیکھنے اور بولنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتی، نہ ہی وہ نفع و نقصان کی مالک ہے۔ وہ چیزیں بجاتے خود بے بس اور لاچار ہیں، ان میں اپنے وجود کو بھی باقی رکھنے کی طاقت نہیں ہے۔ ایسی چیزیں دوسروں کے کیا کام آ سکتی ہیں؟ ابا جان، سیدھی اور سچی راہ وہی ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ وہی موت و حیات کا مالک ہے، وہی لوگوں کو رزق دیتا ہے، اسی کے رحم و کرم سے آخرت میں کامیابی مل سکتی ہے۔ وہی ہر ایک کو نجات دینے پر قادر ہے اور وہ زبردست قوت و طاقت کا مالک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے بعد قوم کے لوگوں کو بھی انہی باتوں کی نصیحت کی، مگر افسوس کسی نے بھی آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ ان کے والد نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ابراہیم، اگر تو بتوں کی برائی سے باز نہیں آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا۔ پھر پوری قوم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، ایک اشارے میں درخت کا 2 حصہ ہو جانا۔ مکہ میں روکانا نامی ایک آدمی تھا جو بہت بہادر اور طاقتور تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے کہا، پہلے مجھے کوئی نشانی بتلاؤ۔ تو حضور نے فرمایا، اس کے بعد ایمان لے آؤ گے؟ تو اس نے کہا، ہاں۔ قریب میں کانٹے کا ایک درخت تھا جو بہت ہی گنجان اور شاخوں والا تھا۔ حضور نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، ادھر آ۔ تو اس درخت کے 2 حصے ہو گئے، ایک حصہ اپنی جگہ رہا اور دوسرا حصہ حضور کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ رکانا بولا، ایسا ہے تو اس کو حکم دو کہ واپس چلا جائے۔ تو حضور کے اشارے پر وہ واپس چلا گیا۔ جب وہ دونوں حصے آپس میں مل گئے تو حضور نے رکانا سے کہا، ایمان لے آؤ، لیکن وہ ایمان نہیں لایا۔ ایک فرض کے بارے میں اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے رہیے اور خود بھی نماز کے پابند رہیے۔ ہم آپ سے روزی طلب نہیں کرتے، روزی تو آپ کو ہم دیں گے اور اچھا انجام تو پرہیزگاری ہی کا ہے۔ ایک سنت کے بارے میں اللہ سے رحم طلب کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے رحم طلب کرنے کے لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ دعا نے کوہ طور پر جاتے وقت حضور موسیٰ علیہ السلام نے پڑھی، انت اولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین۔ ترجمہ، اے اللہ، آپ ہی ہمارے خبر رکھنے والے ہیں، اس لیے ہماری مغفرت اور ہم پر رحم فرما، اور آپ سب سے زیادہ بہتر معاف کرنے والے ہیں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، دوزخ سے نجات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مغرب کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم اجرنی من النار۔ اے اللہ، مجھ کو دوزخ سے محفوظ رکھیے۔ جب تم اس کو پڑھ لو اور پھر اسی رات تمہاری موت آ جائے تو دوزخ سے محفوظ رہو گے، اور اگر اس دعا کو 7 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھ لو اور اسی دن تمہاری موت آ جائے تو دوزخ سے محفوظ رہو گے۔ ایک گناہ کے بارے میں، جھوٹی تہمت لگانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں کو بغیر کسی جرم کے تہمت لگا کر تکلیف پہنچاتے ہیں تو یقیناً وہ لوگ بڑے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ دنیا کے بارے میں، دنیاوی زندگی ایک دھوکہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگوں، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، پھر کہیں تم کو دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے اور تم کو دھوکے باز شیطان کسی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ وہ تو اپنے گروہ کو اس لیے بلاتا ہے کہ وہ بھی دوزخ والوں میں شامل ہو جائے۔ آخرت کے بارے میں، پلصراط سے اللہ کی رحمت سے نجات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں کو پلصراط پر سوار کیا جائے گا تو وہ اس کے کنارے سے اس طرح سے گریں گے جس طرح سے پتنگے آگ میں گرتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ جسے چاہیں گے اپنی رحمت سے نجات عطا فرمائیں گے۔ طب نبوی سے علاج۔ حضرت
طلحہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک سفر جل تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلحہ اسے لو کیونکہ یہ دل کو سکون پہنچاتا ہے۔ نبی کی نصیحت، سفر جل کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری طرف سے دین کی بات لوگوں کو پہنچاؤ گے، اگرچہ ایک ہی آیت کو اسلامی تاریخ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کی تجویز۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید کی خبر آہستہ آہستہ بادشاہ نمرود کو بھی پہنچ گئی، جس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا۔ بادشاہ نے حضرت ابراہیم کو طلب کیا، مگر اس عظیم پیغمبر نے وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی صفات کو خوب اچھی طرح واضح کیا، جس سے بادشاہ لاجواب ہو گیا اور دشمنی پر اتر آیا۔ اب والد قوم اور بادشاہوں وقت نے مل کر انہیں سزا دینے کی تدبیر کی، اور بادشاہ کے مشورے پر قوم کے لوگوں نے ایک خاص جگہ میں کئی روز تک آگ دہکائی، جس کے شعلے سے آپ پاس کی چیزیں جھلسنے لگی۔ جب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ حضرت ابراہیم اس آگ سے زندہ بچ کر ہرگز نہیں نکل سکیں گے تو ان کو اس آگ میں ڈال دیا، مگر رب العالمین کی مدد اور اس کی زبردست طاقت کے سامنے ان کی عقل تدبیر کہاں چلی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ تو ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ آگ شعلے اور انگاروں کے باوجود اسی وقت ان کے حق میں ٹھنڈی ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں صحیح و سالم رہے۔ اس قدرت خداوندی اور معجزے کو دیکھنے کے بعد بھی لوگوں نے ایمان قبول نہیں کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت کا ارادہ کیا اور حضرت سارہ اور اپنے بھتیجے حضرت لوط کو لے کر فلسطین کی طرف ہجرت کر گئے۔ اس دوران دین کی دعوت کا فریضہ بھی انجام دیتے رہے۔ اللہ کی قدرت، موتی بہت ہی قیمتی پتھر ہوتا ہے جو سیپ کے اندر بنتا ہے۔ جب سیپ کے اندر موتی بننے والا مدعا پہنچتا ہے تو اس پر چمکدار رنگوں والے کیلشیم کاربونیٹ کی طرح چڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ مدعا موتی بننے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کی مدد سے چند ماہ میں چمکدار، قیمتی اور خوبصورت موتی بن جاتا ہے۔ آخر سمندر کی گہری تہوں میں بند سیپ کے اندر اتنا قیمتی موتی کون بناتا ہے؟ بلا شبہ گہرے سمندر میں سیپ کے اندر موتی کا پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کی زبردست قدرت ہے۔ ایک فرض کے بارے میں، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی ماں نے بڑی مشقت کے ساتھ پیٹ میں رکھا اور بڑی تکلیف کے ساتھ اس کو جنا ہے۔ ایک سنت کے بارے میں ہدیہ قبول کرنا۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرماتے تھے اور اس کا بدلہ بھی عنایت فرماتے تھے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت ذکر کرنے والا زندہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے رب کا ذکر کرے اور جو اللہ کا ذکر نہ کرے اس کی مثال زندہ اور مردے کی طرح ہے، یعنی ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردے کی طرح ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں ایمان والوں کو تکلیف نہ دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ دنیا کے بارے میں استغنا انسان کو محبوب بنا دیتا ہے۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس کو میں کروں تاکہ اللہ تعالیٰ اور لوگ مجھ سے محبت کرنے لگے۔ رسول اللہ نے فرمایا دنیا سے منہ موڑ لو تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، اور جو لوگ کے پاس ہے یعنی مال و دولت اس سے بے رخی اختیار کر لو تو لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ آخرت کے بارے میں اہل جہنم کی فریاد۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دوزخی فریاد کرتے ہوئے کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہمیں اس جہنم سے نکال کر دنیا میں بھیج دیجئے، پھر اگر دوبارہ ہم ایسا گناہ کریں تو ہم ہی قصوروار اور سزا کے مستحق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم اسی جہنم میں پھٹکارے ہوئے پڑے رہو، مجھ سے بات مت کرو۔ طب نبوی سے علاج، کلونجی کے سفوف کو زیتون کے تیل میں ملا کر علاج۔ حضرت غالب بن
अवहर बीमार थे। उनकी आयादत के लिए अबू अतीक तशरीफ़ लाए और कहा कि उन्हें यह कलौंजी इस्तेमाल कराओ। उसके 5 या 7 दाने लेकर पीस लो और जैतून में मिलाकर नाक के इस तरफ और उस तरफ कतरा कतरा कर के टपका दो, इसलिए कि हज़रत आयशा ने मुझसे हदीस बयान की है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत के अलावा कलौंजी में हर बीमारी से शिफा है। कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़े रहो, यानी कुरान करीम के बताए हुए तरीके पर चलो और आपस में नाइत्तेफाकी मत करो। अगर तुम नाइत्तेफाकी की वजह से आपस में बिखर गए तो दुश्मन के मुकाबले में तुम नाकाम हो जाओगे और तुम्हारी कुव्वत व ताकत ख़त्म हो जाएगी। प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।